فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله۔ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ یہودیوں کا یہ مشہور و معروف قول ہے جس کو ہم اس درس قرآن میں بارہا سن چکے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ سب سے زیادہ چنے ہوئے لوگ ہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ لاڈلے لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس باطل قول کو باطل قرار دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں وہ یہی ہیں، بتا دیا ان میں وہ نہیں آتے۔ کون چنے ہوئے لوگ ہیں؟ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم ان کی آل اور پھر حضرت عمران ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ پچھلی آیت سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے، ہم عموماً بزرگان دین کے اعراس ان کے ایام مناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھئی کدھر سے ثابت ہے؟ تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نیک لوگوں کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا کہ نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے ان کا ذکر کیا اور یہ پوری صورت آل عمران کے نام سے رکھ دی۔ اور یہ آل عمران بقیہ جو تھے وہ تو چلو انبیاء تھے نا، وہ تو ویسے ہی خاص ہے اور ان کی اولاد بھی خاص ہوئی نبی۔ ہم سادات کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حضور کی آل میں سے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو آل عمران ہے یہ نبی بھی نہیں تھے، عمران جو تھے یہ نبی نہیں تھے، نبیوں کے علاوہ تھے۔ ان کی بیٹی کے ہاں آگے حضرت عیسیٰ جا کر نبی بنے، یعنی ان کے نواسے نبی ہوئے، یہ نبی نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی اللہ کو ان کی آل پسند تھی، نیک لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے قریب تھے، تو ان کا ذکر کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے اور اللہ سنتا اور جانتا ہے، یعنی یہ باہمی جو ان کے آپس میں تعلقات ضرور تھے، رشتہ دار تھے اور نیکیوں پر بھی ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب عمران کی زوجہ نے عرض کی اے رب میرے، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، خالص تیری ہی خدمت میں رہے تو تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ اچھا اب تھوڑا سا تعارف ہو جائے کیونکہ آگے ان کا ایک تفصیلی واقعہ ہے، تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ عمران ہے کون۔ عمران جن کا تذکرہ آیا ہے بہت زیادہ قرآن و حدیث میں وہ دو ہیں، ایک عمران بن یسہر بن قاہد بن لاوا بن یعقوب،
یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہوئے ہیں، ان کے والدوں میں آتے ہیں۔ دوسرے عمران کون ہیں؟ دوسرے عمران ہیں عمران بن ماثان، یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے نانا یعنی حضرت مریم کے والد ہیں۔ یہ صورت انہی کے نام پر آئی، یہ والے جو عمران ہے جو حضرت عیسیٰ کے نانا ہیں، حضرت مریم کے والد ہیں، ان کے لیے یہ صورت آئی۔ اچھا، ان دونوں عمرانوں میں 1800 سال کا فرق ہے، ایسا نہیں ہے کہ دونوں کسی قریب کے زمانے میں گزرے، 1800 سال کا فرق ہے ان دونوں عمرانوں میں۔ ان کی بیوی یعنی یہ جو عمران جن کا تذکرہ یہاں پر چل رہا ہے، ان کی بیوی یعنی حضرت مریم کی والدہ، ان کا نام تھا حنہ بن فاقوزہ۔ یہاں یہ جو ابھی آیت ہم نے گزری جس میں منت کا ذکر ہوا، یہاں پر انہی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے ہاں جو بھی اولاد ہوگی میں منت مانتی ہوں کہ اس کو تیری بارگاہ میں وقف کر دوں۔ بارگاہ میں وقف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ بیت المقدس کے لیے لڑکوں کو جو ہے وہ وقف کر دیا جاتا تھا کہ وہ اس کی خدمت کرے، پھر وہ وہیں پر علماء کے ساتھ رہتے اور وہاں پر چونکہ اس دور میں بہت سارے انبیاء کرام کا بھی آنا جانا رہتا تو ان کی خدمت میں رہتے، دین سیکھتے، باتیں سیکھتے، نیکی کام کرتے اور بیت المقدس میں ہی رہتے، اس کی خدمت کرتے، اس کی جو بھی معاملات ہوتے تھے اس کو پورا کرتے۔ لیکن لڑکیوں کو وہاں نہیں رکھا جاتا تھا کیونکہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے زنانہ عوارض کی وجہ سے مسجد میں رہ نہیں سکتی تھی، اس لیے ان کو وہاں پر نہیں رکھا جاتا تھا، صرف لڑکوں کو رکھا جاتا تھا۔ حضرت زکریہ جو نبی ہوئے ہیں یہ اور حضرت یہ عمران جو ہے یہ دونوں آپس میں ہم ظلم بھی تھے۔ فاقوزہ کی جو دختر تھی، دختر نیک اختر حضرت عیشا، ایک سوال بھی کیا جاتا ہے کہ وہ کون سی خاتون ہیں جو نبی کی والدہ ہیں، نبی کی بہن ہے، اس طرح مختلف کر کے نا رشتے ان کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ حضرت عیشا وہ واحد خاتون ہیں جن کے قرب و جوار کے سارے رشتے نبی ہوئے، سارے رشتے ان کے نبی ہوئے ہیں۔ یہ حضرت عیشا وہ واحد خاتون۔ یہ حضرت یحییٰ کی والدہ ہیں، ان کی بہن تھی حضرت حنہ، وہی جن کا بھی ہم یہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کافی بوڑھی خاتون ہو گئی تھی تو ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ یہ ایک دفعہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کے سامنے ایک چڑیا آئی، وہ اپنے بچے کو دانا کھلانے لگی، دانا کاٹ کے اس کے منہ میں ڈالنے لگی، تو ان کو مطلب نا وہ اس کو دیکھ کر بڑا دل میں ہوا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو چونکہ تھیں نیکوں کے خاندان سے تھیں، اللہ کی پسندیدہ خاندان میں سے تھیں اور خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اولاد جو تھی وہ ساری کی ساری پسند تھی، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ اتنی عمر ہو گئی ہے میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی، تو میرے ہاں اولاد ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو امید عطا فرمائی اولاد کی، تو پھر انہوں نے اس وقت یہ منت مان لی کہ میرے پیٹ میں جو بھی اولاد ہے اس کو تیری بارگاہ میں وقف کر دوں۔ جب انہوں نے اس کا ذکر کیا اپنے محترم زوج سے یعنی شوہر سے، حضرت عمران سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ اگر یہ لڑکی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا، بس میں نے منت مان لی ہے، اب جو بھی ہو وہ اسی کا ہی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلب اس میں حضرت عمران کو بڑی فکر لائی ہوئی کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا ہے، اب کیا ہوتا ہے اور یہ آگے کیا معاملات ہیں سارے، یہ ایک لمبا واقعہ اور اس صورت میں آگے چلے گا انشاءاللہ۔ اس ابتدائی تمہید کو آپ یاد رکھیے گا، آگے آنے والی باتیں سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی اور آگے آنے والی باتوں میں یہ جو قرآن کی آیات ہیں ان میں عقائد اہل سنت کا بڑا واضح اور منہ بولتا ثبوت نظر آئے گا انشاءاللہ۔ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو سارے کو بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو